السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قرآن اور شفاعت کے عنوان پر آپ یہ نئی تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور کل اس سلسلے کی یہاں آخری تقریر ہوگی. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے پرسوں سے اتمام نور کے عنوان پر ہماری تقریریں عزاخانہ زہرا میں شروع ہوں گی. اور چونکہ یہ عشرہ اربعین ہے اس لیے کچھ مجلسوں کے بعد کچھ تقریروں کے بعد ہی فوراً ہم کو ایرانیان اور کھارادر کی مجلسوں میں بھی شرکت کرنا ہے. شفاعت پر اب تک جتنی گفتگو ہوئی اس کو آخری شکل تو کل ہی کی تقریر میں دی جائے گی. آج چند باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تاریخ عرب کا یہ دعویٰ ہے کہ عرب کے بت پرست یہ سمجھ کر کہ ان کے اپنے اپنے بنائے ہوئے بت جن کی وہ قبائل کے اعتبار سے جدا جدا پرستش کرتے رہے، وقت آنے پر وہ بھی ان کے شفیع بنیں گے اور وہ بت ان کی سفارش کریں گے. یہ عرب میتھولوجی ہے، ان کے اساطیر الاولین ہیں، اس لیے کہ اس سلسلے میں
ایک مستقل بحث شروع ہو جاتی ہے اس ایک جملے کی تشریح میں کہ کون کون سے قبائل کن کن بتوں کی پرستش کرتے رہے اور کتنے بت ایسے تھے یا کتنی دیویاں ایسی تھیں کہ جن کو وہ متوسط درجے کے معبود سمجھتے تھے، اور یہ خیال تھا کہ جو اعلیٰ ہوگا اور جو سب سے اعلیٰ ہوگا اس کے پاس یہ ہمارے ضامن ہیں، یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہیں، یہ ہمارے شفیع ہیں۔ چنانچہ ہماری مسلم تاریخ کی یہ ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ واقدی اور طبری دونوں نے ایک انتہائی غلط داستان کو تاریخ حیات ختمی مرتبت میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور وہ داستان یہ تھی کہ جب سورہ والنجم نازل ہو رہا تھا اور سرکار مسلسل آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایسے اہم سورے کہ سورہ نجم یا حقیقت وحدانیت پہ گفتگو کر رہا ہے یا بلندی رسالت کو پیش کر رہا ہے۔ اس سورے میں اس مداخلت کو روا رکھا ان دو لکھنے والوں نے۔ ان کا سورس کیا ہے آج تک نہیں معلوم ہو سکا، یعنی وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، کہاں سے روایت کو نقل کر رہے نہیں معلوم، مگر واقدی نے لکھا اور طبری نے لکھا۔ واقدی ظاہر ہے 200 ہجری کا رائٹر ہے، طبری 300 اور 350 ہجری کا زمانہ ہے۔ دونوں نے اپنے افناد سے لکھا کہ جب اس آیت پہ پیغمبر پہنچے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ ختمی مرتبت نے اللہ کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کیا تم نے لات و عزیٰ و منات کو دیکھا؟ پیغمبر نے تو اللہ کی بڑی آیتوں کو دیکھا، کیا تمہاری نظر فقط لات و عزیٰ و منات پہ رہی؟ اب اس کے بعد واقعی یہ لکھتا ہے کہ جو ہی یہ آیت ختم ہوئی شیطان مسلط ہوا پیغمبر پر، اور اس نے زبان پیغمبر سے اس آیت کو یا اس ٹکڑے کو یا اس جملے کو جاری کروایا، تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجی، یہ بھی بڑی مقدس دیویاں ہیں، یہ بھی بلندی والی دیویاں ہیں، ان کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن مجید کے سورے میں طبری ہو یا واقدی ہو، جب اس کو قبول کر لے کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بڑی نشانیوں کو میں نے دیکھا، اور ذات واجب کی طرف سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، وہ راستے سے ہٹا نہیں، جو گفتگو کرتا ہے وہ وحی ربانی ہے، اس نے آیات الہی کو دیکھا، بڑی نشانیوں کو دیکھا، کیا تم نے لات و عزیٰ و منات کو دیکھا؟ اس کے ساتھ ہی یہ ٹکڑا کہ یہ بھی بڑے مرتبے کی ہیں،
ان کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی. شفاعت سے توقع، ان کی بھی شفاعت کی توقع رکھی جا سکتی ہے. ظاہر ہے اس پر انگریز مورخین جو کچھ لکھ سکتے تھے، خصوصاً میور نے جو ہنگامہ برپا کیا، وہ دیدنی ہے. مجھے ان ہنگاموں سے تعلق نہیں ہے، اور نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طبری کی اس تحریر پر ساری ملت آج چراغ پا ہے، اور صاحب تہذیب الاعتدال نے جو رجال کی بڑی کتاب ہے اس میں یہ لکھا واقعی جھوٹا ہے، اور طبری کے اسناد کو ہم تسلیم نہیں کرتے. طبری غیر ذمہ دار طریقے سے قبول کرتا ہے روایات کو، اس موقع پہ لکھا. درحال کہ اسی طبری نے پہلی مرتبہ روایت کی 300 برس گزر جانے کے بعد کہ کوئی عبداللہ ابن سبا تھا زمانے میں حضرت خلیفہ دوم کے، اور وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے علی کی خلافت کو مسلط کرنا چاہتا تھا، اور آج یہ فرقہ سبائی ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور علی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس کو تو مسلمانوں نے قبول کر لیا. طبری کی ایک روایت کو قبول کیا، ایک روایت کو رد کیا. اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ طبری کی سند بتلاؤ کہ طبری نے یہ روایت کہاں سے لی. عبداللہ ابن سبا کے وجود کو طبری جو کہتا ہے کہ اس زمانے میں ایک یہودی مسلمان ہوا تھا اور وہ یہودی ساری دنیا میں پرچار کر رہا تھا کہ علی وصی نبی ہیں، تو ہم اس روایت کی سند دیکھنا چاہتے تھے کہ طبری نے کہاں سے سند لی. اور کوئی سند پر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر جب عادتیں بگڑتی ہیں تو وہ وسیع سے نبی تک پہنچ گیا. وسیع سے نبی تک پہنچ گیا. اس نے کہا پیغمبر کی زبان پہ یہ جملے آئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جید علماء نے کہا کہ کوئی تعجب نہیں ہے، سورہ حج میں یہ آیت موجود ہے، ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ. کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے کسی رسول یا کسی نبی کو بھیجا تو سب کا یہ حال رہا کہ جب اس نے کوئی خواہش کی تو شیطان اس کی زبان پر، اس کی تمناؤں میں داخل ہو گیا، اور یہ القاء شیطانی ہے. اللہ اس کے بعد القاء شیطانی کو ہٹا دیتا ہے. شیطانی کو باطل کرتا ہے اور یحکم اللہ، اور محکم کر دیتا ہے اپنی نشانیوں کو. تو اب بہرحال اس آیت پہ سورہ حج سے آپ تلاوت کر کے اس کو پڑھیں. منسوخ کر دیتا ہے القاء شیطانی، منسوخ کر دیتا ہے القاء شیطانی. تو وہ القاء شیطانی جس کو خداوند علی اعلی منسوخ کر دیتا ہے، اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی حجت اللہ البالغہ میں مسلسل بحث کی کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شیطان اپنی فکر کو جاری کر دیتا ہے انبیاء کی زبان. چنانچہ 3 مقامات گن کے بتلائے اور کہا ایسا بھی ہوا. ہر ایک کی فکر اپنے اپنے استعداد کے ساتھ ہے. ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ کس مقام سے کون کیا سوچ رہا ہے. ہم تو صرف ایک ہی لفظ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ تصور شفاعت عرب کے بت پرستوں میں بھی موجود تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے بتوں کی شفاعت کے تذکرے کے لیے کوئی روایت کو وضع کر کے زبان خاتم پر جاری کر دیں. یہ ان کی اپنی بناوٹ تھی، یہ ان کی اپنی وضع کی ہوئی روایت تھی، جو کچھ بھی. مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بت بھی شفاعت کرتے ہیں.
یہ واقعہ سارے مفسرین نے لکھا، خصوصاً احمدی کمنٹیٹر نے بڑی تفصیل سے لکھا۔ مجھے اب یہ عرض کرنا ہے اس سلسلے میں کہ اب تو آپ کو اندازہ ہوا کہ بت پرست بھی اپنے بتوں کو میدان شفاعت میں لانا چاہتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے پیش کریں گے یہ کہہ کے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہیں ہمارے شفاعت کرنے والے اللہ کے پاس۔ اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ ما نرى شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، ہم نہیں دیکھتے آج تمہارے ساتھ تمہارے شفاعت کرنے والوں کو جن کو تم نے اپنا شریک حال بنایا تھا، آج تم میں اور ان میں مقاطعہ ہو گیا، آج تم اور وہ کٹ گئے۔ تو وہاں ان کی شفاعت پہ بھروسہ کرنا جن کو انسان اپنے اختیار سے یہاں شفیع بنائے، کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر انسان کسی کو اپنے اختیار سے یہاں شفیع بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہے کہ یہ وہاں بھی کام آئیں گے، تو یہ اختیار سلب ہو جائے گا اور ان کو یہ قوت نہیں ہوگی کہ وہ شفاعت کر سکے۔ اور خصوصاً ان شفعاء کے مقابل میں ان شفعاء کا آنا کہ جن کو خدا اذن دے چکا ہو، اذن یافتہ شفعاء کے مقابل میں ان کا آنا، خواہ وہ پتھر کے ترشے ہوئے بت ہوں یا پیکر انسانی میں ڈھلے ہوئے بت۔ مقابل میں اذن یافتہ احباب کے اور اذن یافتہ اشخاص کے اور اذن یافتہ حضرات کے جو بھی آئے گا اس کے لیے یہی صورتحال کہ سبب کٹ گیا قیامت میں، نسب کٹ گیا قیامت، شفعاء کا وجود باقی نہیں رہا جو ہمارے اختیار سے ہم نے جن کو بنایا تھا یا چن لیا تھا، اب وہی رہ جائیں گے کہ جن سے منہ چھپاتے ہوئے ہم دنیا میں پھرتے رہے۔ کس طرح سے ان کے سامنے جائیں گے یہ ہے پریشانی، کس طرح سے ان کے سامنے جائیں گے یہ ہے پریشانی۔ اور مسئلہ اگرچہ آسان ہے مگر ایک مرتبہ اس کے فلسفیانہ رخ کو دیکھیے، اور وہ یہ ہے کہ بندگی اپنے تمام مراتب کے ساتھ قرب حق کی دلیل ہے، معصیت اپنے تمام مراتب کے ساتھ بعد عن الحق ہے، بندگی سے قربت ہے، معصیت سے دوری ہے۔ اب جیسے جیسے دور ہوتا جائے ایک دن اتنا بعد ہو جاتا ہے، اتنا بعد ہو جاتا ہے کہ مجمع میں بیٹھنے کے باوجود باطل پرست حق پرست سے اتنا دور ہوتا ہے جیسے بعد المشرقین ایک جا ہے مگر دل دور ہے۔ اور اسی طرح بندگی کی راہوں میں آگے بڑھتے بڑھتے جب قرب میسر ہوتا تو وہ کتنی ہی دور صحیح رہنے والے
مگر مرکز سے نزدیک ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ آپس میں بھی نزدیک ہے، یہ کہیں نہ ہے، وہ نزدیک ہے۔ اسی لیے میرے مولا و آقا فرماتے ہیں کم من بعید اقرب من قریب وکم من قریب ابعد من بعید، کتنے نزدیک رہنے والے ہیں جو دور تر رہنے والوں سے زیادہ دور ہیں، اور کتنے دور رہنے والے ہیں جو نزدیک تر ہونے والوں سے زیادہ نزدیک۔ تو یہ قرب و بعد کا مسئلہ اگر پیش نظر رہے کہ معصیت بعد ہے، عبادت قرب، جیسے ہی معصیت کی اگر عادت ہو گئی، عادت ہو گئی، 3 منزلوں کی عادت ہو گئی، اگر 3 مراحل کو طے کرنے کی، تو پھر ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اگر 3 مراحل کو طے کرنے کی عادت ہو گئی معصیت کے فوراً بعد، اور وہ یہ سمجھنے کی منزلیں ہیں، تقریریں آخری منزل پا رہی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو محفوظ کیجئے۔ پہلی چیز علم، دوسرے حال، اور تیسرے عمل۔ علم، حال، عمل۔ علم سے مراد یہ کہ گناہ کے صادر ہوتے ہی گناہ گار یہ علم پیدا کر لے میں اب کتنا دور ہو گیا، میں اب کتنا دور ہوا، کتنا بعد ہو گیا، یعنی اس کا دل پکارے کہ دیکھ دوری ہو گئی، دوری ہو گئی، یہ علم ہے۔ یعنی معصیت کی قدر کو، اس کے وزن کو، اس کی قیمت کو، اس کی گرانی کو، اس کی حقیقت کو پہچانے کہ میں نے کیا کیا، علم۔ اس کے بعد فوراً حال، یعنی اب علم ہوا کہ اوہو اس قدر گراں معصیت، اتنی دوری، تو اس حال میں فوراً ندامت، ندامت، خجالت، شرمندگی، پریشانی، حیرانی، یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ ندامت طاری، ندامت طاری ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور ندامت کے ساتھ ہی بے اختیار عمل، پروردگار میری توبہ قبول، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ معصوم فرماتے ہیں علم کی منزل سے گزرا، اگر حال کے موقع پر آیا کہ اس کو خجالت ہوئی، اور اگر حال سے گزر کے عمل کی منزل پر آیا کہ اس نے توبہ کی، تو بے اختیار حکم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کا اب حساب نہ کرنا۔ نعرہ سلوات، اس کے بعد کا حساب نہ کرنا، اس کو محفوظ کر لو۔ گناہ ہوا تھا، توبہ بھی کی ہے، توبہ بھی کی۔ دیکھیے توبہ شرافت انسان کے لیے، توبہ انسان کی انسانیت کے لیے ایک جوہر ہے، ایک جوہر۔ متمدن مقامات پر تو یہاں تک ہے کہ دن میں صبح سے لے کے شام تک 1000 مرتبہ آدمی 2 جملے ضرور کہتا ہے۔ متمدن مقامات پر انسان صبح سے شام تک ہزاروں مرتبہ 2 جملے کہتا ہے۔ ایک یہ کہ ذرا سی بھی کوئی چوک ہوئی، اس نے کہا سوری، سوری، یعنی احساس ندامت، معاف کیجئے۔ تو جہاں فیشن بن جائے وہاں تو دل قبول کر رہا ہے، وہاں تو دل قبول کر رہا ہے کہ معاف کیجئے، معاف کیجئے، یعنی معاشرے سے ڈر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے رفیقوں سے ڈر رہے ہیں، اپنی طرح کے انسانوں سے ڈر رہے ہیں، معاف کیجئے، معاف کیجئے۔ اور پھر اس لہجے میں تغیر آتا جاتا ہے جس جس درجے کے انسان سے معافی چاہی جاتی ہے۔ اگر کسی بڑے انسان سے معافی چاہنا ہو تو شاید آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑے۔
میری باتیں آپ سمجھ؟ ایک تو یہ ہے، یعنی دن رات کا مشغلہ ہے دوستوں کا سوری، اور پھر دن رات کا مشغلہ یہ کہ ذرا سی بھی ایک دن کا بھی کوئی اٹھا کے رکھ دے تھینک یو، تو آپ نے دیکھا توبہ اور شکر سارے متمدن دنیا میں انسانیت کی شرافت سمجھی جاتی ہے، مگر ہائے وہ انسان جو اپنے معبود کی بارگاہ میں ان دونوں چیزوں سے محروم رہے۔ نہ توبہ کرنا چاہتا ہے نہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے، درا حال ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ توبہ کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بعد پیدا ہو چلا تھا، جو دوری پیدا ہو جا رہی تھی، اس کو روکا، اس پر قابو پایا، پروردگار توبہ کر رہا ہوں، اور پھر توبہ بھی نزدیک سے توبہ، نزدیک سے توبہ۔ کل کی آخری تقریر میں آپ خلاصہ سنیں گے اور ان آیتوں کو سنیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر معصیت کرتے ہی کوئی توبہ کرے تو پھر وہاں اللہ غفور اور رحیم ہے، توبہ کو قبول کر لیتا ہے، توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ کہ نتیجہ توبہ دوری کا اختتام، یعنی بعد کا فقدان، اب بعد باقی نہیں رہا، پھر نزدیکی ہو گئی، اور شکر کا انجام ازدیاد نعمت، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں اور اضافہ کروں، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، اس لیے کہ معصیت اگر کائنات مل کے کرے جمہور تو اس کی خدائی میں نقصان نہیں ہے، اور اگر وہ کائنات کو عطا پر عطا کرتے جائے ان کے شکر کی وجہ سے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، معاف کر دے ساری کائنات کو ان کے توبہ پر تو اس کے پریسٹیج میں یا اس کی قدروں میں کمی کیا آتی ہے؟ لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ توبہ کرو، توبہ قبول کرو، میرے پاس آؤ، دروازے بند نہیں ملیں گے، میں پکارتا ہوں لبیک کہو میری بارگاہ میں، مگر ایک بات یاد، وہ یہ کہ اگر توبہ کرنا ہے، اگر میری بارگاہ میں آنا ہے، انابت کے ساتھ آنا ہے، تسلیم کرتے ہوئے آنا ہے، قلب سلیم کو لانا ہے، تو ان ساری باتوں کے لیے ایک امر کا خیال رکھنا، اور وہ سورہ نساء کی آیت ہے، وہ یاد ہے، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، اے رسول وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اگر وہ تیرے پاس آئیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے طلب مغفرت کریں، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی طلب مغفرت کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو تواب بھی پائیں گے، رحیم بھی پائیں گے۔ اب دیکھا آپ نے شرط یہ ہے کہ وہ پہلے تیرے پاس آئیں، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، وہ تیرے پاس آئیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے طلب مغفرت کریں، آئیں پہلے تیرے پاس، طلب مغفرت کریں مجھ سے، اس کے بعد تو سفارش کرے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول طلب مغفرت کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہی وہ منزل ہے، یہی وہ آیت ہے جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ معصوم نے صرف کیا ہے اس آیت، معصوم نے صرف کیا ہے اس آیت کو، اور معصوم ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ارشاد فرمایا جب حج سے فارغ ہو تو لازم ہے کہ حاضری دو بارگاہ رسالت، قبر رسول پر آؤ، قبر رسول پر آؤ، ارشاد فرمایا وہ حج
رد کر دیا جائے گا جس میں زیارت رسول نہ ہو، وہ حج رد کر دیا جائے گا جس میں نبی کی زیارت نہ ہو، نبی پہ سلام نہ ہو۔ ارشاد میں جب نبی کے سلام کو آؤ تو کہو السلام علیک یا رسول اللہ، سلام ہو تجھ پر اللہ کے رسول، میں آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے میری سفارش کر، اور اس کے بعد یہ آیت کو پڑھو، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک واستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اے اللہ کے رسول مجھے حکم ہے اس آیت کی تلاوت کا، یعنی قبر رسول پہ یہ آیت کی تلاوت ہر حاجی کے لیے ہمارے ائمہ نے لازمی قرار دی کہ وہاں جا کے پڑھو کہ رسول سفارش کرے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ قبر رسول پر جا کے کیوں پڑھو؟ صرف اس لیے کہ کہیں دنیا یہ نہ سمجھے کہ موت کسی کی سفارش سے روک سکتی ہے، یعنی رسول مر گیا اب کاہے کی سفارش؟ نہیں، قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پڑھو، قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پڑھو۔ جو نہ جا سکے اور دور سے سلام کرے وہ رسول کو واسطہ بنائے، وہ رسول کو وسیلہ بنائے، وہ رسول کو ذریعہ بنائے، اس لیے کہ وہ صاحب اذن ہے، لوجد اللہ توابا رحیما۔ تو آپ نے دیکھا شرط توبہ ہو یا شرط استغفار، یہی ہے کہ نبی سے مخالفت نہ ہو، نبی سے اختلاف نہ ہو، نبی سے بیر نہ ہو، اور اگر نبی سے اختلاف ہے تو توبہ ایک طرف، بندگی بھی قبول نہیں ہے۔ اگر نبی سے اختلاف ہے تو بندگی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ جان لے کہ دنیا اور آخرت میں دونوں مقامات پہ بھی ہم کو قرب تمام حاصل کرنا ہے، بوجھ یہاں بھی دور کرنا ہے اور وہاں بھی، یہاں بھی نقص بوجھ کو دور کرنا ہے، وہاں بھی نقص بوجھ کو دور کرنا ہے۔ دوری ایک نقص ہے، قرب کمال ہے۔ تو اس دوری کو دور کرنے کے لیے جو وسیلہ یہاں لازم ہے وہی وسیلہ وہاں لازم ہے، جو وسیلہ یہاں لازم ہے وہ وسیلہ وہاں لازم ہے۔ اور پھر آیت واضح ہے، سورہ انفال کی 33ویں آیت کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس امت پر کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ تو ان میں موجود ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور کبھی ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ دیکھیے آیت کے دو حصے ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، خدا کبھی ان پر عذاب کو نازل نہیں کرے گا جب تک کہ تو ان میں موجود ہے، اور عذاب کبھی نازل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ پہلی منزل یہ کہ تو خود ہے، دوسری منزل یہ کہ جب طلب مغفرت کریں گے تجھے وسیلہ بنا کے آئیں گے، اس لیے میں عذاب کیسے نازل کروں گا؟ دیکھا آیت کے دو حصے ہیں نا سورہ انفال کی اس آیت کے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا جب تک کہ اے رسول تو ان میں موجود، اور کبھی اللہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو ابھی عرض کیا جا چکا طلب مغفرت رسول کو چھوڑ کے جائز نہیں ہے، طلب مغفرت رسول کو چھوڑ کے قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں تیرے رسول کو نہیں مانتا ہوں مجھے بخش دے، یعنی بڑی عجیب بات ہے نا یہ اسلام میں، کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں تو ایک بڑی عجیب بات ہے کہ میں تیرے رسول کو نہیں مانتا مگر تیری بندگی کر رہا ہوں، میں تیرے رسول کو نہیں مانتا مگر تیری نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں،
حج کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں تیرے رسول کو نہیں مانتا. اور اب قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو میرے رسول سے بگڑ کے جائے اور صاحبان ایمان کی راستے سے کوئی اور راستہ ہٹ کر اختیار کرے ہدایتوں کے آ جانے کے بعد، تو جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دیتے ہیں. آپ نے دیکھا، یعنی رسول سے ہٹ کر نہ توبہ ہے، رسول سے اختلاف کر کے نہ استغفار ہے، نہ رسول کے علاوہ کوئی صورت شفاعت ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی مرد آزاد اپنی فکر آزاد کی علامت یہ سمجھے کہ میں اشخاص کے پھندے میں گرفتار نہیں ہوں، میں شخصیتوں کو نہیں مانتا ہوں، مجھے پرسنالٹیز متاثر نہیں کرتی ہیں، میں تو مقصد چاہتا ہوں، میں اللہ کا نام چاہتا ہوں، میں اس کی مرضی چاہتا ہوں، تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس کی مرضی ملے گی کیسے جب تک کہ شخصیتیں نہ ہوں. اس کی مرضی ملے گی کیسے جب تک کہ ان شخصیتوں کو ساتھ نہ رکھا جائے کہ جو قرب کمال پر فائز ہیں. دیکھیں یہ وہ اہم مسائل ہیں کہ جن پر ایک مرتبہ پھر غور و فکر کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ اگر انسان میں مراتب ہیں، پہلے یہ طے کرنا کیا سب انسان ایک ہیں؟ نہیں. کیسے نہیں؟ اس لیے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور جاہل ایک ہیں؟ کیا مسلم اور مجرم ایک ہیں؟ کیا متقی اور فاجر ایک ہیں؟ قرآن نے کہا نہیں. یہاں تک کہ کہا اندھیرے اجالے ایک نہیں ہو سکتے، ظلم اور عدل یکساں نہیں ہے. اسی طرح سے انسان کے مراتب ہیں، سارے انسان ایک نہیں ہیں. اگر مراتب ہے تو کہیں نقص ہے کہیں کمال ہے. یہ بحث سمجھے، اگر مراتب ہے کہیں نقص ہے کہیں کمال ہے، کہیں کمزوری ہے کہیں قوت ہے، درجہ بدرجہ زینہ بزینہ انسانیت آگے بڑھ رہی ہے. اگر مراتب ثابت ہے تو کہیں ایسی بھی پستی ہوگی کہ اسفل جہنم میں جائے، اور اگر مراتب ثابت ہے تو کہیں اتنی بلندی ہوگی کہ دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین. بہت سمجھنے کی بات. اگر مراتب ثابت ہیں تو اتنی پستی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے مافوق کوئی پستی نہ ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پسترین مقام پر پھینک دیا لے جا کے. ایسا بھی انسان ہوگا، وہ بھی انسان ہوگا کہ جو بلندی کے کمال پر پہنچ کر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی منزل پر فائز ہے. تو اب اس طرح جتنی دوری ہوگی وہاں نہ فقط حیرانی ہوگی بلکہ انتشار ہوگا. تو دوری حق سے ہوگی تو ظاہر ہے حق والوں سے دوری ہوگی، حق والوں سے دوری ہوگی. یعنی جتنے اب مقام تقرب پر ہوں گے بندے ان سب سے دوری، وہ ایک سے دوری نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں اس کو ذرا سا سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے مقام قرب پر چند بندے ہیں، اب ان بندوں میں سے کسی ایک بندے سے بھی کسی نے دوری اختیار کی عملاً تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں فقط ایک سے دور رہا باقی سب سے نزدیک ہوں. میں کچھ سمجھا سکا آپ کو؟ ایک مرتبہ پھر غور کیجئے، انسانیت ایک نہیں ہے، مراتب ہیں. مراتب میں اسفل سافلین بھی ہے، اعلیٰ علیین بھی ہے. علیین کی وہ منزل ہے جو مقام قرب کی منزل ہے. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ مقرب بندے اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. تو اب قرب رکھنے والے بندوں میں سے سارے بندے آپس میں متحد ہیں، ایک دوسرے سے نزدیک ہیں، اس لیے کہ مرکز سے نزدیک ہے، مرکز سے نزدیک ہے اس لیے ایک دوسرے سے نزدیک ہے.
اب ان میں سے کسی ایک بندے سے بھی اگر کوئی عمدن اختلاف کرے اور یہ کہے کہ فقط اس سے اختلاف ہے باقی اور بندوں سے اختلاف نہیں ہے، تو وہ عملاً اپنی تردید کر رہا ہے، اس کو سب سے اختلاف ہے۔ میں کچھ سمجھا سکا؟ اگر یہ امر سمجھ میں آیا تو مقام قرب پر ایک بندے نے یہ کہا، بہت غور سے سنیے اور یاد رکھیے، مقام قرب پر ایک بندے نے یہ کہا کہ وحی آئی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ اتنا قرب ہے کہ اگر اللہ کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تم کو میری اطاعت کرو۔ محبت کرو نہیں ہے، اگر اللہ سے محبت ہے میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ محبت کی منزل کچھ اور ہے، اگر اللہ سے محبت ہے تم کو تو میری پیروی کرو، یہ مقام قرب ہے۔ تو اب اس مقام قرب سے جس نے بزبان وحی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے میری پیروی کرو، اسی نے مقام قرب سے یہ آواز دی، کل اس کو دوں گا علم جو خدا اور رسول کو دو سکتا ہے، خدا اور رسول جس کو دو سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا اسی زبان وحی سے کہ جس وحی کی زبان سے وہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اسی نے کہا کہ اس کو بھیجوں گا کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہاں محبت نہیں ہے، یہاں پیروی ہے۔ بہت عجیب مسئلہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، محبت نہیں۔ اور اسی زبان وحی سے ارشاد کیا کہ وہ انسان ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ دوست رکھتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، محبت رکھتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب جس سے اللہ اور رسول کو محبت ہو اس کو کوئی نظر انداز کر کے یہ سمجھے کہ رسول سے تو نزدیکی رہے گی، اس لیے حدیث صحیح میں مروی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی وہ جھوٹا ہے جو تجھ کو دشمن رکھ کے یہ سمجھے کہ مجھے دوست رکھ سکے گا۔ آپ نے دیکھا، وہ جھوٹا ہے جو تجھ کو دشمن رکھ کے یہ سمجھے کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرکز سے سب نزدیک ہیں، منسوب ہیں، سب کو محبت، اس دائرے میں سے کسی ایک کی بھی محبت کا انکار کر دینا انسان کو مرکز سے ہٹا دے گا۔ اس لیے اگر اب واپس آ کر شرائط توبہ پر غور کیجئے، شرائط استغفار پہ غور کیجئے تو اب پتہ چلے کہ توبہ میں اگر یہ شرط لازم ہے کہ رسول سے بارش کرے تو یہ بھی لازم ہے کہ توبہ کرنے والا، طلب مغفرت کرنے والا رسول کی سفارش چاہتا ہے تو آل رسول سے منہ نہ موڑے۔ اس لیے عزیزان گرامی، نجات کی منزل یہی ہے، نجات کی منزل یہی ہے، اور شفاعت نفس کا دور ہونا، اور نفس بودھ ہے، بودھ کا ہٹ جانا، یہاں ہو تو وہاں ہو تو، باہر صورت بودھ تو ہٹے، بودھ تو ہٹے۔ اب رہا وہاں شفاعت ہوگی، یہاں بھی شفاعت ہو رہی ہے، وہاں شفاعت کر کے جنت دیں گے، یہاں شفاعت کر کے جنت عقلی دے دی۔
یہاں شفاعت کر کے جنت عقلی دے دی. ان کے غلام جنت عقلی میں ہیں. وہاں جنت حسی ہوگی, جو جنت محسوس ہوگی وہاں, کہ جدھر نگاہ اٹھائیں گے جنت ہے. یہاں جنت عقل ہے. یہاں جنت عقل ہے. غربت ہے, فاقہ ہے, فلاکت ہے, حیرانی ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے, مگر جنت عقل ہے. اس لیے کہ ایسے کا دامن ہاتھ میں ہے کہ پھر انسان کو حیرانی نہیں ہے. اس لیے عجیب منزل, عجیب موقع کہ انسان کم از کم بزرگوں ہی کے کہنے پر, انہی کے اشاروں پر کار بند رہے. جس کو بھی بزرگ جانے, جس کو بھی اپنا سمجھے, کچھ تو کار بند رہے. ظاہر ہے اردو ادب کے لیے میر تقی میر کا جو مقام ہے اس سے کس کو انکار ہے. اور میر تقی میر ایک عجیب منزل پر چند بند کہتے ہیں, اور میں شاید ایک آدھ اس میں سے پڑھ سکوں. فیصلہ آپ کریں کہ میر تقی میر نے کیا کہا, مگر میں اسی منزل پہ ہوں, منزل شفاعت میں. میر تقی میر کہتے ہیں رحمت صرف ہے, صرف سوات ریف, رحمت صرف ہے علی کی ذات. رحمت صرف ہے علی کی ذات, سونپ رکھ اس کو اپنی موت و حیات. رحمت صرف ہے علی کی ذات, سونپ رکھ اس کو اپنی موت و حیات, بس ہے اس کی ولا برائے نجات. رحمت صرف ہے علی کی ذات, سونپ رکھ اس کو اپنی موت و حیات, بس ہے اس کی ولا برائے نجات. باتیں یوں 100 ہیں, پر یہی ہے ایک بات, یا علی کہا کر تو. رحمت صرف ہے علی کی ذات, سونپ رکھ اس کو اپنی موت و حیات. یہ سونپ رکھ اس کو اپنی موت و حیات, بس ہے اس کی ولا برائے نجات. باتیں یوں 100 ہیں, پر یہی ہے بات. لہجہ لہجہ جدا ہے اس کی شان, اس کی عادت مروت و احسان. دوستی اس کی عین ہے ایمان. لہجہ لہجہ جدا ہے اس کی شان, اس کی عادت مروت و احسان. دوستی اس کی عین ہے ایمان. چلے جب تک زباں غنیمت جان, یا علی کہا کر. چلے جب تک زباں غنیمت جان. آپ نے دیکھا یہ بہت قدیم طریقہ ہے, جس کو اقبال نے بھی کہا تھا نعرہ حیدر نوائے بوزرس, گرچہ از حلق بلال و خمبرس. رہ ولائے علی کا خواہش مند ہے یہ شیوا خدا رسول پسند. رہ ولائے علی کا خواہش مند ہے یہ شیوا خدا رسول پسند. دب کے ہرگز نہ رکھ زبان کو بند, دب کے ہرگز نہ رکھ زبان کو بند. پست کرنے کو مدعی کے بلند, یا علی کہا کرتے. یہ میر تقی میر ہے. میں نے 3 بند آپ کے سامنے پڑھے. اگر ادب کا شوق ہے تو کم از کم ان سے سبق لی.
اگر علمی گفتگو ہے تو ظاہر ہے قرآن ہے، حدیث ہیں، آیات ہیں، ارشادات ہیں. یہ سارے ارشادات کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مرکز سے نہ دور رہے. اور مرکز وہی ہے جس کو حق تسلیم کرے، جو صاحب اذن ہو. اور صاحب اذن اگر کسی کو اذن دے دے تو اس کے اذن کو تو مانو. صاحب اذن نے اذن دیا ہے قربا میں، تطہیر میں، مباہلہ میں، بت شکنی کے وقت کاندھے پر چڑھا کے غدیر میں ہاتھوں پر اٹھا. صاحب اذن نے اذن دیا ہے، اس لیے بس ہے اس کی ولا برائے نجات. اسی کی محبت پر بھروسہ ہے، اسی کی محبت پر بھروسہ. اور ظاہر ہے بھروسے کے معنی یہ ہے کہ جو محبوب پر جان دینا چاہے وہ محبوب کو پہچانے بھی، اس کے طریقہ بندگی کو جانے، اس کے طریقہ معرفت کو جانے. وہ یہ جانے کہ محبوب راضی کس بات پر ہوتا ہے، ماں سوا کا ایثار ہو محبوب کے لیے. یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں یہ کہہ دیا کہ محبت کافی ہے، صرف محبت کافی ہے. ہاں صرف محبت کافی ہے، مگر لفظ محبت محیط ہے. لفظ محبت گھیر رہا ہے بندگی کو بھی، معرفت کو بھی، عبادت کو بھی. ایک ایک چیز کو محبت گھیر لے گئی. آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ سجدے نہیں محبت، عبادت نہیں محبت. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. محبت وہ جو بندگی کو گھیر لے، عبادت کو گھیر لے. اس لیے کہ محبوب کو یہی پسند ہے، محبوب کو یہی پسند ہے. آئیے خاتمہ تقریر پر دنیا ایک راہ نکال رہی تھی، اور وہ یہ کہ ہم، یہ بالکل عملی گفتگو ہے اور میری کمزوریاں ہیں، میری کوتاہیاں ہیں، میری خامیاں ہیں، میں جانتا ہوں، اور جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. لیکن جن مسائل میں میں متوجہ کرتا ہوں آپ کو، ان مسائل کو خدا کے لیے محفوظ کیجیے. دیکھیے بعد رسول مسلسل یہ کوشش ہے کہ ہمارے لیے رسول کافی ہے، ہمارے لیے رسول کافی ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب کافی تھی پہلے ہی سے، اب کا رسول کافی. جب رسول کافی ہے تو اب ان کی کیا ضرورت ہے، آل کی کیا ضرورت. یہی وجہ ہے کہ آپ ہر دور میں شاہیوں کو دیکھیں گے کہ وہ رسول کا نام تو لے رہی ہیں مگر آل رسول قید میں ہے. وہ چاہتی ہیں کہ رسول کا ذکر ہو، شاہیاں چاہتی ہیں، ملوکیتیں چاہتی ہیں کہ رسول کا ذکر ہو، مگر اولاد رسول کا نام نہ لیا جائے. یہ بڑی حیرانی ہے، یہ بڑی حیرانی ہے کہ نام کس کا نہ لیا جائے. کوئی 70 پشتیں گزر گئی ہیں، کیا آپ کہتے ہیں یہ سید ہے، اس کا عمل ناپسند ہے؟ نہیں، بیٹی کا بیٹا ہے اور نام پسند نہیں ہے. جس کے لیے کہا حسین منی وانا من حسین، اس کا نام پسند نہیں ہے، اس کا سر تشتے دلا میں ہے. اب تو ملت فیصلہ کرے، اب تو ملت یہ سوچے کہ ایک رجحان شروع سے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ آل کو ہٹاؤ، آل کو ہٹاؤ. ورنہ رسول سب کے ہیں، رسول سب کے ہیں. ہم رسول کا نام لیں گے، رسول کا ذکر کریں گے، آل کو ہٹاؤ. مگر اس میں ایک بات جو پیدا ہو رہی تھی وہ یہ کہ آل اپنے موقف کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کہ اگر رسول فقط زبانوں پر رہ گئے تو رسول کا عمل نہیں رہے گا، اور عمل کے تو محافظ ہم ہیں، عمل کے تو محافظ ہم ہیں. اس لیے کہ رسول نے ہم کو چھوڑا ہے قرآن کے ساتھ، شاہیوں کو نہیں، ملوکیتوں کو نہیں، ہم کو چھوڑا ہے. اس لیے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے تھے. اس لیے چلے جہاں لے چلو، جائیں گے. بازاروں میں ہم چلیں گے، درباروں میں ہم چلیں گے، قید خانے میں ہم رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہاں تک کہ شاہی عاجز ہو جائے،
شاہی عاجز ہو جائے، اور شاید وہ لمحے اب آ رہے ہیں، کچھ ہی دن میں خون شہداء نے شام کی سرزمین میں وہ زلزلے پیدا کیے، ہلا دیا شام کی زمین کو، اور خصوصاً سر شام ایک بچی کا آ کے زندان کے دروازے پہ کھڑے ہو، اور شام کی عورتوں کا اطراف جمع ہو جائے. کیوں بی بی آپ کا وطن کہاں؟ بی بی آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ بی بی آپ کے اور کون کون اعزا مارے گئے؟ اور اس طرح سے کبھی شام کبھی صبح. کچھ دنوں کے بعد تو یہ ہوا کہ صرف رات کو جب در زندہ مقفل ہوتا تھا تو عورتیں گھر جاتی تھیں، ورنہ سویرے آ جاتی تھی. اب صبح سے شام تک زنان شام زندان شام پہ بیٹھی ہوئی ہے. شہزادی باہر نہیں آتی، شہزادی آئیں اور سبوں نے مل کے رونا شروع کیا. آیان مملکت شام نے، رؤسائے ملک شام نے یزید سے شکایت کی کہ امیر غضب ہے. اب تو یہ حقیقت سب کو کھل گئی کہ یہ رسول کا گھرانہ ہے. آخر کب تک یہ قید میں رہیں گے؟ ہمارے گھر کاروبار سے معطل ہیں، ہمارے گھر میں پکوان نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں چولہوں پر ہانڈیاں نہیں چلتی ہیں، سویرے ہماری عورتیں رونے کے لیے چلی جاتی ہیں قید خانے. یزید انقلاب آنے کو ہے، یزید ہم بغاوت سے ڈرتے ہیں. وہ بھی مشوش تھا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا، اس لیے کہ انتقام کی منزل پہ ہے شہزادی. عباس کی بھتیجی ہے نا، حسین کی بیٹی ہے نا، باپ کا انتقام تو لے گی. طے کر لیا کہ اب میں تو برابر چیخوں گی بابا، چچا. اور زنان شام رو رہے ہیں. شام کو سب کے سب گئے، اور صبح کو جو واپس آئے تو دیر تک دروازے پر بچی نہیں آئی. دیر ہو گئی. زنان شام نے آواز دی کہ زندان بند، بچی کیوں نہیں آئی؟ وہ رونے لگا. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا شام کی بیویوں، رات کو وہ بچی باپ کو یاد کرتے کرتے مر گئی. کہا مر گئی وہ بچی؟ مر گئی. پھر کہاں دفن کیا اس کو؟ زندان بان نے کہا یزید کا حکم تھا کہ وہ بچی وہیں دفن ہو جائے قید خانے میں، اس لیے میت باہر نہیں آئی. اب یہ عورتیں غریبانوں کو چاک کر کے اپنے بالوں کو کھولے ہوئے ایک مرتبہ اپنے گھروں کو پہنچی اور جا کے اپنے مردوں کو جمع کر کے کہا غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ رسول کی اولاد قید خانے میں مرتی ہے اور تم اس طرح سے آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو. جا کے کہہ دو یزید سے کہ اگر وہ رہائی کا حکم نہیں دیتا تو اب ساری عورتیں شہر میں باہر آتی ہیں اور یزید کے دربار کو گھیر لیتی ہیں. اتنا سننا تھا کہ اراکین شام تلواروں کو کھینچے ہوئے یزید کے قصر کے اطراف جمع ہوئے اور آواز دی یزید باہر نکل. وہ سمجھ گیا اب وقت آ گیا، اب وقت آ گیا. اس نے کہا ہے کیا بات کیا ہے؟ کہا یزید کیا یہ حقیقت ہے وہ روز جو بچی روتی تھی وہ مر گئی؟ مر گئی. کہا وہ بچی مر گئی. کہا بچی کس کی تھی؟ وہ بچی کس کی تھی؟ کہا فقط ماتت بنت من بنات الحسین، حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی. انہوں نے کہا یزید حسین کی بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی مر گئی؟ کیوں یزید یہ وہ بیٹی تو نہیں ہے کہ جس کے گلے کو دربار میں کس کے باندھا تھا؟ یزید یہ وہ بیٹی تو نہیں ہے جس نے پھٹا ہوا دامن پھیلا کے کہا تھا آ جاؤ بابا،